اعتکاف کے معنی ہے ٹھہرنا۔ شریعت میں اعتکاف ثواب کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنا، ثواب کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کی عبادات میں سے ایک خاص اور اہم عبادت رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ہمیشہ معمول رہا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آخر تک رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات تک ہمیشہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کے ازواج مطہرات رضوان اللہ عنہم اجمعین گھر میں اعتکاف کیا کرتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پورے مہینے کا اعتکاف بھی ثابت ہے، 20 دن کا اعتکاف بھی ثابت ہے، اور اکثر آخری عشرے کا اعتکاف۔ مردوں پر اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے، اعتکاف مسجد کا حق ہے، اعتکاف محلے والوں کی ذمہ داری ہے۔ کم سے کم کوئی ایک آدمی مسجد میں ضرور بیٹھے، ورنہ پورے محلے والے گناہ گار ہوں۔ اعتکاف بہت بڑی بات کہ رب کے دربار پہ جا کے بیٹھ جانا، دستک دیتے رہنا، دعا کرتے رہنا، التجا کرتے رہنا۔ رب تو بڑے کریم ہے، رب تو بڑے کریم ہے، اللہ تو بڑے رحیم ہے، کیسے اپنے بندے کو خالی موڑ دیں گے؟ کسی کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جانا کہ میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا مطالبہ پورا نہیں۔ آپ ناراض ہو لو، لڑ لو، کچھ بھی کہو، اللہ بڑے کریم ہے۔ اللہ پاک تو فرماتے ہیں بندہ چل کے میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کے جاتا ہوں، ایک ہاتھ آتا ہے میں 2 ہاتھ اس کی طرف جاتا ہوں۔ اور یہاں صرف اللہ کی طرف جانا نہیں ہے، اللہ کے گھر میں جا کے بیٹھ جانا ہے، رب کو منانے کے لیے جا کے بیٹھ جانا۔ اور رب کے گھر میں جائیں گے، رب تو اپنے ذمے اکرام لے لیتے ہیں اس کا۔ دنیا میں ذمہ داری سمجھی جاتی، مہمان آیا جی اس کا کھانے کا انتظام، اس کے پینے کا انتظام، اس کے آرام کا انتظام۔ اللہ کے گھر میں بیٹھیں، اللہ کتنا کرم کریں گے، اللہ کتنا مقبول ہمیں بنا دیں گے، اپنے مقبول بندوں میں شمار کر دیں گے۔ اس لیے اعتکاف کی سعادت سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ اعتکاف سے ایک نعمت یہ نصیب ہوتی ہے کہ شب قدر نصیب ہو جاتی۔ یاد رکھیں، اعتکاف خالی بھی عبادت ہے، کوئی عمل نہ کیا جائے، صرف فرائض کا اہتمام، تلاوت کوئی نہ کرے، ذکر کوئی نہ کرے، نفل کوئی نہ پڑھے، صلاۃ و تسبیح نہیں پڑھے، صرف روزہ رکھتا ہے، فرض نماز پڑھتا ہے، تب بھی اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے۔ ساتھ میں یہ سعادت نصیب ہو جائے، اور یہ یقیناً ہوتی ہے کہ بندہ دنیا کے ہر کام سے کٹ چکا ہے، آنا جانا نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، معاملات نہیں ہے، ضرورتیں نہیں ہیں، ذمہ داری نہیں ہے، صرف اللہ کے گھر میں بیٹھا۔ اب خود بخود ایمانی کیفیت جگاتی ہے کہ یار عبادت کر لوں، اب میں نفلیں پڑھ لوں، اب صلاۃ و تسبیح پڑھ لوں، اب میں قرآن پڑھ لوں، اب اللہ سے دعا کر لوں، اب میں تسبیحات پڑھ لوں، اب اللہ کو منا لوں۔ یہ خود بخود ذوق پیدا ہو، خود بخود یہ عمل ہوتا ہے اعتکاف کی برکت۔ اعتکاف کا ایک انعام یہ ہے، اعتکاف کے انعامات بتاؤں؟ ایک انعام یہ ہے کہ اعتکاف کی برکت سے شب قدر نصیب ہوتی ہے، اعتکاف کی برکت سے رب تعالیٰ کی دوستی نصیب ہوتی ہے، اعتکاف کی برکت سے رب تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اعتکاف کا ایک انعام یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک انعام اعتکاف کا یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو مسجد سے باہر جتنی لوگ نیکیاں کرتے ہیں، سب کا ثواب اس کو مسجد میں بیٹھ کے ملتا ہے۔ اپنے اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا، اپنی عبادات کا ثواب بھی ملے گا۔ باہر جو نیکیاں نہیں کر سکا، کسی کی خدمت کرنا، کسی کی معاونت کرنا، بیمار کا حال پوچھنا، جنازے میں جانا، اس طرح کی جتنی بھی نیکیاں ہیں، اس کو مسجد میں صرف بیٹھے بیٹھے اللہ پاک فری میں عطا کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے اعتکاف۔ حدیث پاک میں آتا ہے اعتکاف میں بیٹھنے والے کو اللہ پاک 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب دیتے ہیں۔ معمولی سی عبادت، لاکھوں روپے خرچ کر کے جاؤ، اور یہاں فری میں اللہ پاک حجوں کا ثواب دے رہے ہیں، عمروں کا ثواب۔ ایک روایت میں ہے جو مغرب سے عشاء تک اعتکاف کرے اور قرآن کی تلاوت کرتا رہے، ذکر کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، دنیا کی باتیں نہ کرے، اللہ اس کا جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ اس کا تو مغرب سے عشاء نہیں ہے، صبح سے شام، شام سے صبح، اور ایک دن نہیں ہے، 10 دن کا اعتکاف ہے۔ کتنے محلات اس کے بنیں گے، کتنے حجوں کا اللہ پاک اس کو ثواب دیں گے، کتنے گناہوں سے رب تعالیٰ اس کو محفوظ کر رہے ہیں، اور کتنی باہر ہونے والی سب نیکیوں کا اللہ پاک اس کو مفت میں اجر دے گا۔ اور ایک اور اعزاز بتاؤں جو بہت بڑا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اغراض میں سے بھی ایک غرض ہوتی تھی اعتکاف میں بیٹھنے کی، شب قدر کی سعادت نصیب ہو۔
شب قدر، لیلۃ القدر، کاش کہ مجھے اس کی قدر نصیب ہو جائے، کاش کہ ہمیں اس کی قدر سمجھ آ جائے، یہ کتنی عظیم چیز ہے، کتنی قدر والی چیز ہے، تو اس کی سعادت نصیب ہوتی ہے اعتکاف والے کو، لازمی شب قدر نصیب ہو جائے۔ اس لیے اعتکاف کی کوشش کیجیے۔ دیکھیں، میں اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے، 3 طرح کا اعتکاف ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف جو منت مانی، اس کو فرض واجب کا درجہ کہا جائے گا کہ میرا فلاں کام ہو جائے، میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، اس کام کے ہو جانے پر اس کا اعتکاف کرنا اس پر واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے اس بندے پر اعتکاف کرنا۔ اگر وہ نہیں کرے گا گناہ گار ہوگا۔ مثلا میرا امتحان اچھا ہو جائے، میں بیمار ہوں، مجھے صحت مل جائے، میرا فلاں کام ہے، مجھے فلاں جاب مل جائے، فلاں جگہ سے میں ایسے کام کرنا، مجھے یہاں سے نفع مل جائے، تو وہ کام ہو گیا اور اعتکاف کی نیت کی تھی، اب اعتکاف کرنا اس پر لازم ہے، اور اس کے ساتھ اس پر روزے رکھنے بھی لازم ہے۔ جتنے دن کی منت مانی، 1 دن کی، 3 دن کی، 5 دن کی، 10 دن کی، اس کو پورا کریں۔ اور اسی طرح بغیر کوئی منت مانے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ مجھ پر 10 دن کا اعتکاف لازم ہے، 5 دن کا اعتکاف لازم ہے، یہ اعتکاف بھی اس پر لازم ہے۔ دوسرا اعتکاف ہوتا ہے سنت، جو رمضان کے آخری عشرہ میں ہوتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری زندگی میں ثابت ہے کہ حضور آپ نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ تیسرا اعتکاف نفلی اعتکاف ہے کہ جب بھی مسجد میں جائیں اعتکاف کی نیت کر لیں، دایاں پاؤں داخل کیا، دعا پڑھی، دایاں پاؤں داخل کیا، یا اللہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، مسجد میں 5 منٹ ٹھہرے، 10 منٹ ٹھہرے، آدھا گھنٹہ ٹھہرے، گھنٹہ ٹھہرے، نماز پڑھی، ذکر کیا، تلاوت کی، جہاں اور عبادات کا ثواب ملے گا وہاں اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہتا۔ اور نفلی اعتکاف جب بھی مسجد میں داخل ہو نیت کرنی پڑتی، تب نفلی اعتکاف ہوتا۔ اور سنت اعتکاف کے لیے ایک بار نیت کر لی، بعد میں اپنی ضرورت اور حاجات کے لیے باہر آئے، دوبارہ نیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں اعتکاف کو جہاں بڑی فضیلت ہے نا، جہاں انویسٹ بڑی ہوتی ہے وہاں پروفٹ بھی بڑے ہوتے ہیں، اور جہاں پروفٹ بڑے ہوتے ہیں وہاں خدشات نقصان کے بھی ہوتے ہیں، تو نقصانات بھی بڑے ہوتے ہیں۔ جس کا 100 روپے کا کاروبار ہے تو اس کو نقصان بھی 100 میں ہوگا، جس کا 1000 روپے کا کاروبار ہے اس کا نقصان بھی ہزاروں میں ہوگا، جس کا کروڑ روپے کا کاروبار ہے اس کا نقصان بھی بڑا کروڑوں میں ہوگا۔ اگر یہاں پروفٹ بڑا ہے، عبادت بڑی ہے، سعادت بڑی، نعمت بڑی ہے، تو خدا نہ خواستہ نقصان بھی بڑا ہو سکتا ہے۔ اس لیے مسجد کے آداب کا خیال رکھنا، اعتکاف کے آداب کا خیال رکھنا، ایسے نہیں دنیا کی باتیں، گپ شپ، کبھی کس سے جھگڑا ہو رہا ہے، کبھی دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں بیٹھ کے دنیا سوچی جا رہی، بولی جا رہی، وہاں بیٹھ کے غلط سوچیں ہیں، غلط فکر ہے، تعصب پیدا کیا جا رہا ہے، نفرتیں، غصے، عجب پیدا کیا جا رہا ہے، پھر تو اعتکاف کی فضیلت نہیں حاصل۔ اعتکاف تو یہ ہے کہ دنیا سے کٹ جانا، جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، فقط رب سے لو لگا کے بیٹھ جانا اور رب کی بندگی کرنا، رب تعالیٰ کو منانا۔ تو ہم ایسا اعتکاف گزاریں، ایسا اعتکاف اپنی خواہشوں والا نہیں، اپنے اندر کے خالی جذباتوں، دنیا داری والے نہیں ہونے چاہیے۔ لوگ مجھے کہیں گے بڑا نیک ہے جی، لوگ کہیں گے بڑا اعتکاف، میں نے جا کے دیکھا اعتکاف میں نا جی، یہ نوجوان بیٹھنوں کا آج کل بڑا ذوق، سرہانوں کے نیچے کریم کی ڈبیاں رکھی ہوئی جی، وہ لگاتے ہیں، صبح منہ دھوتے ہیں، جب اعتکاف سے اٹھیں گے تو کہیں گے جی بڑا نور ہے۔ نور قلب کے نور کا نام ہے جی، جس کو نور کہا جاتا ہے نا، دل میں ایک نور پیدا ہو گیا، اور وہ نور پھر جسم کے ہر حصے سے، ہر اعضاء سے، وہ ہڈی بوٹی سے بھی نظر آتا ہے، وہ چہرے سے بھی نظر آتا ہے، اور روحانیت کا نور ہے، کریموں کا نور نہیں، اور وہ نور تقوی سے پیدا ہوتا ہے، وہ نور للہیت سے، وحدانیت سے پیدا ہوتا ہے، وہ نور اتباع سنت سے پیدا ہوتا ہے، وہ نور خدا تعالیٰ سے توبہ کرنے سے پیدا ہوتا ہے، وہ نور دل کو بغض سے، عداوت سے، نفرتوں سے، قدورتوں سے، گندے خیالات، جذبات سے خالی کر لینے سے، اللہ رسول کی محبت بھر لینے سے وہ نور پیدا ہوتا ہے، کریموں سے نہیں آتا۔ تو اس لیے اعتکاف بھی بیٹھیں، ضرور بیٹھیں، ہمت کریں، کوشش کریں، وقت گزر جائے کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ، لیکن آداب کا خیال رکھیں۔ اعتکاف والا مسجد سے باہر کسی بیمار کا حال پوچھنے نہیں جا سکتا، جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، تو اعتکاف والا ٹوٹیوں پہ بیٹھ کے باتیں بھی نہیں کر سکتا، ٹوٹیوں پہ برتن دھونے کے لیے نہیں جا سکتا، کلی کرنے کے لیے نہیں جا سکتا، بڑا احتیاط ہے، بڑا خیال، اپنے شرعی تقاضے کے لیے باہر جاؤ، پیشاب پخانہ کرو، وضو کرو، مسجد میں آ جاؤ بس۔
امید ہے ہمیں بات سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا